السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اذکار یعنی ذکر اور دعائیں آیت قرآنیہ سے سناؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعانی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں کہ میں قریب ہوں یا دور، تو آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگے۔ وقال تعالی قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے اگر تم دعا نہ کرو تو میرا رب بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعا کیا کرو۔ وقال تعالی وادعوه خوفا وطمعا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور رحمت کی امید رکھتے ہوئے دعا مانگتے رہنا۔ وقال تعالی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اچھے سب نام اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، لہٰذا انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو۔ وقال تعالی أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کے سوا بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ بے قرار اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور تکلیف مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمة واولئک هم المہتدون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے صبر کرنے والے وہ ہیں جن کی یہ عادت ہے کہ جب ان پر کسی قسم کی کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو دل سے سمجھ کر یوں کہتے ہیں کہ ہم تو مال و اولاد سمیت حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے اور مالک حقیقی کو اپنی چیز میں ہر طرح کا اختیار ہوتا ہے، لہٰذا بندے کو مصیبت میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور ہم سب دنیا سے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانے والے ہیں، لہٰذا یہاں کے نقصانوں کا بدلہ وہاں مل کر رہے گا۔ یعنی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی جانب سے خاص رحمتیں ہیں جو صرف انہیں پر ہوں گی اور عام رحمت بھی ہوگی جو سب پر ہوتی ہے، اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہیں وقال تعالی اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا فرعون کے پاس جاؤ، کیونکہ
وہ بہت حد سے نکل گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، میرے رب میرا حوصلہ بڑھا دیجیے اور میرے لیے میرے تبلیغی کام کو آسان کر دیجیے اور میری زبان کا بند یعنی لکنت ہٹا دیجیے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے میرے لیے ایک مددگار مقرر کر دیجیے، وہ مددگار ہارون کو بنا دیجیے جو میرے بھائی ہیں، ان کے ذریعے میری کمر ہمت مضبوط کر دیجیے اور ان کو میرے تبلیغی کام میں شریک کر دیجیے تاکہ ہم مل کر آپ کی پاکی بیان کریں اور خوب کثرت سے آپ کا ذکر کریں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔